بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، مسلمان جب پہلے مدینہ میں آئے تو نماز کے لیے یوں ہی جمع ہو جاتے، ایک وقت ٹھہرا لیتے، نماز کے لیے اذان نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن انہوں نے اس بارے میں گفتگو کی تو بعض کہنے لگے، ایسا کرو نصارہ کی طرح ایک گھنٹہ بنا لو، اور بعض نے کہا یہودیوں کی طرح ایک نرسنگا بغل بنا لو، اس کو پھونک دیا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ایک آدمی کو مقرر کر دو، وہ نماز کے لیے پکارا کرے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی رائے کو پسند فرمایا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اٹھو نماز کے لیے اذان دے دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات دو بار اور اقامت کے ایک بار کہیں، ماں سوائے قد قامت الصلاۃ کے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو مشورہ ہوا کہ کسی ایسی چیز کے ذریعہ نماز کے وقت کا اعلان ہو جس سے سب لوگ سمجھ لیں اور نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ کسی نے کہا آگ روشن کرو، کسی نے کہا گھنٹہ بجاؤ۔ آخر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم ہوا کہ اذان کے کلمات دو بار کہیں اور اقامت کے کلمات ایک بار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے کلمات دو مرتبہ اور اقامت کے کلمات ایک مرتبہ کہنے کا حکم ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان دوڑتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، لیکن جوں ہی نماز کی تکبیر ہوتی ہے تو پھر پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے۔ جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ واپس آتا ہے اور نمازی اور اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے، کہتا ہے فلانی بات یاد کر، فلانی بات یاد کر۔ وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو نمازی کو یاد ہی نہ تھیں، آخر وہ بھول جاتا ہے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔